عشاء کی نماز پڑھی گئی بغیر کسی تاخیر کے، 10 بندے بھی ہیں، آپ تلاوت شروع کریں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 10 منٹ کے اندر اندر پورا پنڈال بھر جائے گا۔ جب یہاں ہوگا ہی کوئی نہیں، آپ نے بچوں کو ہی لگانا ہے نعتیں بڑھانے کے لیے، تو لوگوں کو بھی پتا ہے ابھی انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے۔ اپنی نشستوں میں تبدیلی لائیں۔ آج وہ دور نہیں ہے کہ ساری ساری رات بیٹھے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس محفل کا کیا فائدہ ہے کہ ساری رات محفل کی اور صبح لوگوں کی فجر کی نماز بھی جاتی رہے، تو کیا لے کے گئے اس محفل سے؟ تاہم یہ چند ضروری باتیں، میں نے ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، آگے عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، اللہ توفیق دے ہم سب کو عمل کرنے کی۔ تو آج کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، میں نے بتایا کہ اس میں موضوعات دونوں ہیں۔ محترم کی پیر صاحب نے حکم دیا ہے کہ آج کی محفل کا تقاضا یہ ہے کہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق پر گفتگو کی جائے، اور بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، دوبارہ ذرا اس کے ترجمے پر غور کریں، میں ایمان افروز بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، اور حکم اسلام میں داخل ہونے کا دیا۔ بڑے غور سے سنیں اس بات، دو چیزیں ہیں۔ فرمایا اے ایمان والے، اگر کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ گئے ہو تو اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بھائی جب ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا تو پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کسی اور شے کا نام ہے اور اسلام کسی اور شے کا نام ہے۔ اگر یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہوتے تو جب ان کو ایمان والے کہہ دیا تھا تو پھر کس اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے کہ صرف اسی کے ڈیفرنس کو میں آپ کو بتاؤں، مگر آج ایک آدھ جملے میں بات کر کے اس کا ایک رخ اور ایک پہلو آپ کو بتانا چاہوں گا، تاکہ تھوڑی سی یہ بات سمجھ آ بھی جائے، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ علامہ صاحب نے بس بات تو کر دی لیکن آگے اس پہ روشنی تو ڈالی کوئی، کہ اگر یہ مختلف چیزیں ہیں تو پتہ بھی چلتا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اگر ایک جملے میں جسٹ کہنا چاہوں تو پھر تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی کر دوں گا۔ یاد رکھیں، ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جانے کا نام ہے، اور اسلام اسی کملی والے آقا کی تعلیمات سے جڑ جانے کا نام ہے۔ ذات سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت، دوسرا ادب۔ گویا ایمان کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے، اور اسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی سند کیا ہے، تو آئیے بات ہم قرآن ہی سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو قرآن پاک کے 20 مقامات ایمان کی تعریف میں پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف قرآن کی ایک آیت اس کی تائید میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور جو مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی بات کا آغاز قسم کھا کر کیا۔ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مومن کون ہے، مگر یہ بات بتانے کے لیے اس نے پہلے قسم کھائی۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت، اگر وہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی غور کریں، اگر عام انسان روٹین میں بات کرتا جائے تو ممکن ہے سننے والا اس کی بات پر دھیان نہ کرے، توجہ نہ دے، لیکن اگر وہ انسان قسم کھانے پہ آ جائے تو سننے والا چونک پڑتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، غور سے سنتا ہے کہ ذرا سنو تو صحیح اب یہ قسم کھانے پہ آ گیا ہے، کیا کہنے والا ہے۔
تو سوچو اگر خدا قسم کھانے پہ آ جائے تو وہ بات کتنی پکی بات ہے. وہ ہمیں کس انداز سے غفلت سے بیدار کرنا چاہ رہا ہے کہ خدا ہو کر بھی وہ اپنی بات کا آغاز قسم کھا کے کر رہا ہے. اور پھر قربان جائیں اس نے قسم کتنی پیاری کھائی. سورہ نساء 4 سورت اور آیت نمبر 65 باری تعالیٰ نے بات کا آغاز کیوں کیا؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب قسم ہے تیرے رب کی. یہ قسم کھائی، قسم بھی کھائی اور قسم کتنی پیاری کھائی ہے. محبوب تیرے رب کی قسم. اس قسم پر اگر غور کریں اور اس کی گہرائی میں تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں تو حقیقت میں اس نے قسم اپنی کھائی ہے، مگر اس نے سیدھا یوں نہیں کہا کہ مجھے اپنی قسم، یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے سارے جہانوں کا رب ہونے کی قسم. اس مقام پر اس نے خود کو ہر کسی سے توڑ کر صرف مصطفیٰ سے جوڑ رکھا ہے. بھائی بیٹھ جائیں، آپ کا دل چاہے تو ایک ہی بار سارے مجھے دے کے چلے جائیں، ورنہ بیٹھے تسلی رکھیں، اللہ آپ کو زیادہ دے. میں چاہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں صرف اس لیے کہ پوری توجہ سے آپ میری بات کو سنیں. اب میں بار بار وہ جملے نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہر بار یہ دکھاوے کے لیے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے. پوری توجہ سے میری حوصلہ افزائی چاہتے ہیں نا تو میری بات کو دھیان سے سنا کریں. اب تو میں پہلی بار نہیں، اس علاقے میں کئی بار آ چکا، تو آپ کو میری عادت سے واقف ہونا چاہیے اور مجھے آپ کے مزاج سے واقف ہو جانا چاہیے، تو بات کا مزہ خراب نہیں ہونا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے قسم اپنی کھائی مگر سیدھا نہیں کہا کہ مجھے اپنی قسم، خالی یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے رب ہونے کی قسم، یوں بھی نہیں کہا کہ مجھے سارے جہانوں کا رب ہونے کی قسم، بلکہ قسم کھائی تو فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب قسم ہے تیرے رب کی. مولا رب تو ساری کائنات کا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے. یوں کیوں نہیں کہتا کہ مجھے سارے جہانوں کا رب ہونے کی قسم؟ اس کا جواب سوائے کہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز سے وہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں ہاں رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں ہے. وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں میری ربوبیت کا شاہکار بھی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیکر محمد مصطفیٰ ہے. ایسا میری ربوبیت کا شاہکار کہ جس کا رب ہونے پر خود مجھے بھی فخر ہے. یوں اس نے قسم کھائی. اور اگر اس کی مزید ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر آپ غور کریں تو ایک بات آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے یہ جو قسم کھائی کہ پیارے تیرے رب کی قسم، اس قسم کے اندر وہ در حقیقت اپنے محبوب کے حسن کو نمایاں کرنا چاہ رہا ہے، اجاگر کرنا چاہ رہا ہے. بس جیسے ہی اس نے اپنے محبوب کے حسن کو جوبن پر دیکھا، نظر جو پڑی، بے ساختہ بول اٹھا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب قسم ہے تیرے رب کی. کیا مانا؟ وہ اعلان یہ کر رہا ہے کہ پیارے تیرے بنانے والے کی قسم، ارے جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے، تیرا پیکر حسن تراشنے والے کی قسم، جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے، تیری زلف و لیل سنوارنے والے کی قسم، جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے. آقا کے حسن کو اجاگر کیا. خیر اس قسم کی ڈیٹیل میں جانا بھی مقصود نہیں ہے، اصل تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نے قسم کھا کے آگے بات کیا کی ہے. تو فرمایا پیارے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے. کروڑ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے پھرے، حج عمرے کرتے پھرے، کلمے پڑھتے پھرے، فرمایا پیارے تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک جب تک کہ پہلے اپنے ہر معاملے کے اندر تجھے حق